ناظرین، پروگرام سیاست بغیر لیے مصطفیٰ کمال پاشا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں جن شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے وہ اس میں بامسمہ ہیں، اپنے شعبے کے ماہر ہیں، حسابی کتابی نہیں بلکہ عملی طور پر انہوں نے جو تربیت حاصل کی ہے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر انہوں نے جنگ لڑنے کے لیے پاکستان کی طرف سے تربیت حاصل کی بڑے اداروں سے، اور اس کو عملی طور پر امپلیمنٹ کیا۔ آئی بی کے سربراہ رہے، اور آج ہمارے ساتھ وہ شریک گفتگو ہیں۔ جناب نوید الہی صاحب، ویلکم، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ اپنے شعبے کے سینئر اور پریکٹیکل آدمی ہیں۔ آپ نے دہشت گردی کے خلاف جو ریاست پاکستان نے جنگ لڑی ہے اس میں آپ فرنٹ مین کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں۔ ایک بار پھر جو پاکستان میں دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، حالانکہ جس وقت کابل میں طالبان کی حکومت آئی تو ہم نے شکر ادا کیا کہ اب پاکستان کی دوست حکومت وہاں پر قائم ہو گئی ہے، اور یہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئرز جو ہیں پاکستان کے وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ پھر سر اٹھا رہی ہے، اور وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ آگ اور خون میں نہلانے کی بات کر رہی ہے۔ کیا ہے یہ، ذرا ہمارے ناظرین کو آپ۔ جی بھائی صاحب، پہلے بہت شکریہ مجھے یہاں مدعو کرنے کا، آپ نے جو تعارف کرایا اس کا شکریہ۔ لیکن میرا خیال ہے کہ میرے جیسے سینکڑوں لوگ یہاں پہ افسران اور لوگ کام کرتے ہیں اور اپنے ڈیڈیکیشن سے ریاست کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں جو آپ نے فرمایا نا جی کہ جب افغان طالبان آئے تو ہم نے سمجھا کہ ایک دوست حکومت آ گئی۔ میرا خیال ہے کہ آغاز ہی وہاں سے ہو گیا، جی میرا خیال ہے تب سے ہی آغاز ہو گیا۔ کچھ وجوہات ہماری بھی غلطیوں کی وجہ سے، اور کچھ وہاں پہ جو ان کی اپنی پالیسیز ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو ہی وہ حکومت میں آئے افغان طالبان، تو ہماری حکومت نے اس فوری طور پہ نعرے بازی شروع کر دی کہ انہوں نے غلامی کا توق اتار دیا، اور وہاں پہ وزٹ بھی کیے گئے، اور انٹیلیجنس کے چیف بھی وہاں پہ گئے، وزٹ کر کے آئے، یعنی بہت اوور ڈوئنگ کی، جس سے ویسٹ اور امریکہ جو ہے انہوں نے بھی اس کو برا محسوس کیا۔ اور میرا خیال ہے کہ خود بھی افغان طالبان، چونکہ انہوں نے 20 سال لڑائی کی ہے، اس سے پہلے حکومت میں رہے ہیں، بڑے زیرک لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس کو اچھا تاثر نہیں لیا کہ ہم اپنی بات خود کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان آپ کیوں لگے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ ان کے پاور میں آنے کے فوری بعد انہوں نے جیلوں کو کھولا، جس سے تحریک طالبان کے سینکڑوں ہزاروں لوگ جو جیل میں تھے وہ وہیں پہ رہا ہو گئے، داعش کے لوگ رہا ہوئے۔ اور دیکھیے، ہم نے اتنا بھی نہیں کیا کہ ان سے یہ پوچھیں کہ جناب چلے آپ نے رہا کر دیے ہیں تو ریکارڈ تو دے دیں ہمیں جیل کا، تاکہ معلوم ہو کہ کون باہر آ گیا ہے، جن کا نشانہ ہم ہیں۔ تو لیکن یہ نہیں ہوا، وہ وہاں پہ آرام سے بیٹھ گئے، اور ان کو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ان کو مل گئی ہے جہاں سے وہ آرام سے پاکستان کے خلاف حملے کر رہے ہیں اور ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھیے کہ مذاکرات شروع کر دیے۔ نوید الہی صاحب، بات یہ ہے کہ اس میں تو پاکستانی حکومت کی کمزوری دکھائی نہیں ہمیں دیتی کہ جب جو امریکہ کے ساتھ دوحہ مذاکرات ہوئے طالبان کے، تو اس کا فیسیلیٹیٹر بھی پاکستان تھا۔ تو جب وہ ان کو رہا کر رہے تھے تو پاکستان کو آگے بڑھ کے، ویسے تو پاکستان ان کا وہ بن رہا تھا نمائندہ، تو اس معاملے میں بھی پاکستان کو ایفرٹ کرنی چاہیے تھی۔ اصل میں پاکستان کا جو رول رہا ہے وہ بڑا ایک عجیب قسم کا رول رہا۔ آپ ان کے سپورٹر تھے جب پچھلی گورنمنٹ تھی 96 سے آنورڈز 2001 تک، تو آپ سعودی عربیہ، یو اے ای، 3 ملک تھے جنہوں نے ریکگنائز کیا ہوا تھا، آپ سپورٹر بھی تھے۔ پھر وار آن ٹیرر شروع ہوئی تو آپ امریکن الائی بھی بن گئے انہی کے خلاف، ان کے خلاف۔ اور اس طرح ہمارے پہ الزام یہ بھی لگتا رہا کہ آپ نے یہاں پہ ان کو بچا بھی رہے ہیں، ڈوئل پالیسی رکھ بھی رہے ہیں، ان کو پکڑوا بھی رہے ہیں، مروا بھی رہے ہیں، بچا بھی رہے ہیں۔ کوئٹہ شورا کی جو بات اس دور میں ہوئی تھی، درست ہے یہ بات؟ جی وہ بات ہوتی رہی، اور ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ کرزئی صاحب نے اس وقت کہا کہ امریکنز کو کہا کہ آپ افغانستان میں
तालिबान के पीछे ना लगे, असल तो वहां बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, उनको आप पकड़ें। तो बहरहाल ये हुआ कि ये अजीब हमें ना उनके साथ, वो कहते हैं ना रनिंग विद हाउंड्स एंड हंटिंग विद हाउंड्स एंड रनिंग विद हेयर, वो आपने काम कर दिया। ना वो खुश थे अमेरिकन, ना तालिबान खुश थे। अब उन्होंने ये किया कि जो उनका ख्याल है कि टीटीपी के जो लोग हैं उनके साथ मिलके उस स्ट्रगल में शामिल रहे हैं अमेरिकन के खिलाफ भी। ओके, तो उनको तो किसी सूरत हमारे हवाले करने को तैयार नहीं। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारा कंट्रोल भी नहीं उन पे। लेकिन उनके जो एक्टिंग इंटीरियर मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि हम फैसिलिटेट कर देते हैं, आप आपसे बातचीत कर लें, खुद आप बातचीत कर लें, हम फैसिलिटेट कर देते हैं। हक्कानी जो उनके एक्टिंग इंटीरियर मिनिस्टर है, अच्छा, तो वहां पे बातचीत शुरू हो गई। अब ये बातचीत शुरू करना इस मौके पे जबकि वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील कर रहे हैं, पहली दफा उनको ऐसे मुल्क में बैठे हैं जहां हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है, तो इसका मतलब है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वो बात करने लगे थे। इसका मतलब है बातचीत करने का भी हमारा स्टांस गलत था। बिल्कुल, देखें आपने तकरीबन 14-15 उससे पहले मुज़ाकरात अमन मुआहदे कर चुके हैं इन्हीं लोगों के साथ, और तमाम फेल हुए, और तमाम के फेल होने के बाद दहशतगर्दी की लहर में इजाफा हुआ। उसकी वजह क्या थी? आपने हमेशा पोजीशन ऑफ वीकनेस से उनके साथ बातचीत की है, तो आप उनको कुछ ना कुछ देने पे। अब ये जो मुज़ाकरात हुए उसमें उन्होंने जिन लोगों को भी सिविल गवर्नमेंट में बताया, लेकिन आप नुकसानात देखिए कि पिछले कई माह से सवात में और नॉर्थ वजीरिस्तान में अवाम के एहतजाज हो रहा है कि वो लोग दोबारा यहाँ पे आ गए हैं। तो ये कैसे आए हैं वापस? आपका तो सारा बॉर्डर जो है उस पर फेंस आपने लगा दी है, ज्यादातर एरिया में फेंस लगा दी है। तो कहा यह जा रहा है कि उनको फैसिलिटेट किया कि आप ठीक है वापस आ जाए, ये लोग जो है उन्होंने कहा होगा कि इसमें शामिल नहीं है तो इनको आने दें। तो हमारे पास कोई तरीकाकार नहीं तय किया गया किस कानून के तहत एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के शेड्यूल 4 के ऊपर क्यों नहीं लिस्ट डाली गई ताकि हमें मालूम हो, मॉनिटर कर सके। तो बहरहाल ये वो यहाँ पे आ गए और ये काम शुरू हो गया। और आप देखिए कि नवंबर में शायद उन्होंने कहा कि हमारा आपसे जो अमन मुआहदा था वो खत्म, ये नवंबर गुजरा इसमें, और ट्रूस खत्म। तो मेरा ख्याल है कि वो भी एक ढकोसला था। उससे पहले भी आप लास्ट ईयर में तकरीबन 360 से ज्यादा हमले हो चुके थे, और सिर्फ नवंबर के महीने में 59 हमले वो कर चुके थे, अमन जो आपका अमन मुआहदा था उसके दौरान भी। अच्छा नवीद साहब, एक बात ये सुनने में आई है कि हमारा जो डॉलर का बहरान है, डॉलर की जो फ्लाइट है, उसमें केपीके, पेशावर और ये तालिबान इसमें इन्वॉल्व हैं, और इससे हमारी जो मईशत को नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि हमारा उन पर कंट्रोल नहीं है, तो वो डॉलर स्मगल हो जाता है। इसमें कितनी जी ये बात ठीक है आपका। तो ये बॉर्डर जो है 2500 माइल जो लंबा बॉर्डर है, ये तो हमेशा से खुला रहा है, और पहले तो बहुत ही आना जाना आसानी से होता था क्योंकि आपके तकरीबन 8 कबाइल हैं जो दोनों तरफ रहते भी हैं, ड्यूरेंट लाइन के आर पार पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में रहते थे, और आना जाना कोई इशू नहीं था क्योंकि पुरअमन दिन थे। जो जो ये दिन बदले, दहशतगर्दी बढ़ी, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता वहां पे सख्ती करनी शुरू की। उसके बावजूद ये रूटीन थी एक वहां पे, और ये जब चीजें हुई आपके आटे का बहरान भी पैदा हो जाता है, डॉलर का बहरान भी पैदा हो जाता है क्योंकि चीजें वहां चली जाती हैं। अब सख्ती की तो उस पर भी वो उन्होंने रिएक्ट किया उस पर उन्होंने। आप देखिए कि करजई दौर में, अशरफ गनी दौर में भी आपके चमन बॉर्डर पे इस तरह हमले नहीं हुए जैसे अब इस अफगान तालिबान दौर में अब हुए। जवान भी शहीद हुए, सिविलियन भी शहीद होते रहे। तो उसकी वजह है कि उस पर वो उस रूटीन को जारी रखना चाहते हैं, जबकि हम ये कह रहे हैं और मेरा ये ख्याल है कि आप देखिए कि कहते हैं ना गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। आपके बॉर्डर सील्ड हो, डिमार्केटेड हो, आपके जो आने जाने के रास्ते हैं वो मुतय्यन हो जैसे एक मॉडर्न स्टेट्स का होता है, तो वहां पे आप बहुत अच्छा आसान रजीम रख लें कोई आने जाने के लिए, जैसे कार्ड दिखा के आप आ जाते हैं, शाम को चले जाते थे। लेकिन वो चाह रहे थे कि नहीं खुला हम आए जाएं, कोई ना पूछे। तो हल क्या है इसका? वो तो नहीं मान रहे, उन्होंने तो ऐलान जंग कर रखा है और हमने भी फतवे देने शुरू कर दिए हैं। ये देखिए, हमें मेरा ख्याल है कि अभी भी हमें एक डिस्टिंक्शन रखनी चाहिए अफगान तालिबान में और तहरीक तालिबान में। अफगान तालिबान तो एक एंटिटी है
جو حکمران بھی رہے ہیں وہاں پہ اور اب دوبارہ حکمران ہیں، ٹھیک ہے، اپنے افغانستان میں اپنے ملک میں وہ جو چاہیں پالیسی بنائیں، ٹھیک ہے جی، وہ ان کا حق ہے. لیکن جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے وہ تو آپ کے لوگ انسرجنٹ ہیں، ان کو تو آپ ایسے نہیں اس طرح ٹریٹ کر سکتے جیسے انہیں کر رہے ہیں. ان کے ساتھ تو آپ کی ایک جنگ جاری ہے اور اس کو آپ نے سب ڈیو کرنا ہے الٹیمیٹلی. اچھا نوید صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے اس وقت کمزور پوزیشن میں ہے. ہمیں جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور جو اشیاء خرد و نوش ہیں اور جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں، بجلی ہے، گیس ہے، پانی ہے، ان کی جو رسد ہے اس کو محفوظ بنانا ہے. یوکرین کی جو وار ہے اس کے آپ کے خیال میں ہماری معیشت پہ کس قدر اثرات ہیں؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں یوکرین کی تو تمام دنیا پہ اثرات پڑے ہیں، پاکستان پہ تو ڈیفینیٹلی پڑے ہیں کیونکہ ہم ان کے قرب و جوار میں ہیں، اور ہم چونکہ سمجھتے ہیں کہ صرف پاکستان میں چونکہ ہمیں مہنگائی نظر آ رہی ہے. آپ دنیا میں چلے جائیں، آپ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، آپ یو کے میں چلے جائیں، امریکہ میں، وہاں بھی دہائی پڑی ہوئی ہے کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے ایک اثر جو ہے نا اس کا ساری دنیا پہ آ رہا ہے اس کا. تو ہمیں یہ مشکل حالات کو فیس کرنا پڑے گا، اور میرا خیال ہے کہ حکومت کو جس چیز پہ نہیں کر رہی وہ سب سے پہلے جو شارٹ ٹرم ہے کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کٹ کریں، اپنے بھی کٹ کریں، اور جہاں پہ ضرورت ہے ڈیفنس کے نان کمبیٹنٹ یا ان نیسسری ہے اس کو اپنے لائف سٹائل چینج کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی انداز میں زندگی گزارتے رہیں اور ہم چیختے بھی رہیں کہ جناب مہنگائی ہو گئی، معیشت تباہ ہو گئی، لیکن ہم اس پہ نہیں تیار. بات یہ ہے کہ ہمارے تو حکومتیں جو ہیں وہ پہلے آنے کی، اقتدار میں آنے کی جدوجہد میں لگی جاتی ہیں، پھر جب اقتدار میں آ جاتی ہیں تو وہ اقتدار میں رہنے کی جدوجہد کرتی رہتی ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں 9-10 مہینے سے جو کچھ ہو رہا ہے، مرکز میں جو گزرے 5 سالوں میں جس طرح ہو رہا ہے، اور اب جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ تو اگر میں دیکھیے ویسے تو ہمارا جو ماڈل ہے نا پولیٹیکل پارٹیز کا، وہ عجیب قسم کا ماڈل ہے کیونکہ حصول اقتدار ہی آپ کا ہدف ہوتا ہے. آپ کا آبجیکٹو ہے کہ آپ نے اقتدار میں آنا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے رہنا ہے، پرلونگ کرنا ہے، اگر باہر ہوں گے تو واپس آنے کی تگدو کرنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ زیادہ تر ایسے جیسے لمیٹڈ کمپنیز ہیں، چند لوگ چلاتے ہیں اس کو اور سالہ سال وہی آنا چاہتے ہیں. جو باہر ہو گئے ہیں وہ دوبارہ واپس آنا چاہ رہے ہیں، جو بیٹھے ہیں وہ پرپیچویٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس سے جو آپ کا سسٹم ہے، اب دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کوئی مسیحا نہیں آئے گا. آپ ہمارے لوگوں کو انہی لوگوں سے کام چلانا پڑے گا، اسی نظام سے کام چلانا ہوگا. تو نظام کو مضبوط کیجئے. اس نظام کو اگر ہم ٹھیک کریں، اسی کی فائن ٹیوننگ کریں، دنیا میں چل رہا ہے نا، جیسے بیسک چیز کیا ہے آپ کی آئین کو آپ وہ تقدس دیتے نہیں ہیں. آپ یو کے کا جو کانسٹیٹیوشن ہے موسٹلی ان ریٹن ہے، لیکن اس کو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں لیٹر اینڈ اسپرٹ میں. اور انہوں نے کیسے کیا کہ ایک بادشاہ نے، شاید میں چارلس ون تھا، جس نے اس کی خلاف ورزی کی، شاید ٹیکس کو عائد کر دیا تو اس کو کیپٹل پنشمنٹ دے دی بادشاہ کو، پھانسی. اور 2 کوئنز کے ساتھ یہ کیا. انہوں نے کہا ہم نے یہ جمہوریت بڑی مشکل سے اس لیے نہیں بنائی کہ آپ اس کو سیبوٹاج کریں. تو یہاں پہ لاش کو سنا انہوں نے پھانسی دے دی، بعد میں نے کہا وہ بعد میں کرومویل نے کیا. اور اب یہ دیکھیے کہ اب ہمارے یہاں پہ کوئی آتا ہے کہتا ہے اس کی کیا بات ہے، اس کو میں پھاڑ دوں گا. آئین کو کاغذ کا ٹکڑا ہے. اور جو سول ہے لیڈرز ہیں وہ بھی میرا خیال ہے تقدس اس کا نہیں دیتے جیسے ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے. اس کو آپ فالو کریں لیٹر اینڈ اسپرٹ میں. اگر کوئی چینجز ڈالنے چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار موجود ہے، اس کے مطابق چینجز لے آئیں. لیکن آپ ایک دفعہ کر لیں تو پھر وہ جو رولز آف گیم ہے اس کو فالو کریں. ناظرین، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ماہر اور تجزیہ نگار نوید رائی صاحب. ان سے گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں. Bear witness, fastest growing university of Pakistan. Be enthused to
be a part of the largest ethnically diversified student community. We recognize there is more to learning than sitting in a luxurious classroom. That is why we provide our students rich, interactive campus life. Here, we carve you to imagine, believe, achieve. The University of Lahore. Discover yourself. नाज़रीन वेलकम बैक। हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं नवीद रईस साहब, उनसे हम अपनी बातचीत का दोबारा आगाज करते हैं। नवीद रईस साहब, पाकिस्तान जो है ये सिक्योरिटी स्टेट है, रही है और अब भी है, इसकी स्ट्रेटजिक पोजीशन जैसी है और हमारा रीजनल पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रोल जो है वो इसी हवाले से मुतय्यन होता है। जब हमने सीपैक को अडॉप्ट किया, चाइना के साथ हम आगे बढ़े, तो अमेरिका जो हमारा दरीना सपोर्टर और हमारा एल्डर था, उसने इस पर एतराज किया और हमारे साथ अपने तल्लुकात जो है उसको थोड़ा सा कशीदगी में ले गया। लेकिन बहरहाल जैसे तैसे भी है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने जो रूस से मुआहदा किया है, तो इसका मतलब है हम एक नई जहत खोल रहे हैं, जबकि रूस के खिलाफ यूक्रेन में अमेरिका और उसके इत्तेहादी शरीके जंग हैं। इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे हमारे मुल्क की जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी पर? जी, पहली बात तो मेरा ख्याल है ये असूल ज़हन में रखना चाहिए हमेशा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई मुस्तकिल दुश्मन या दोस्त नहीं होता। आपका जो इंटरेस्ट है वो मुस्तकिल होता है, वो प्राइम होता है। और आज हम जब रशिया के साथ ये अपने फ्यूल के लिए, पेट्रोल के लिए बात कर रहे हैं या थोड़ी कुर्बत में आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अमेरिका को ये बात याद रखनी चाहिए। जब आगाज में, पाकिस्तान के आगाज में ही हमने ये डिसाइड किया कि उससे बाइपोलर वर्ल्ड थी, दो सुपर पावर्स थी, तो हमने अमेरिका को के साथ अलाय बनना ऑप्ट किया। उसकी जो भी वजूहात हों, उस पर बड़ी बहस होती रही है, हो सकती है कि फैसला ठीक था या गलत था। उसके बाद हम अर्ली 50s में जो अमेरिकन डिफेंस पैक्ट थे, सीटो और सेंटो, जो बेसिकली रूस कंटेनमेंट जो ऑफ कम्युनिज्म था, जिसमें चाइना भी आप समझ ले, हम उसके मेंबर बन गए। इसका मतलब हम बराह रास्त हम उनके यूनियन थे। लेकिन हमने उस वक्त, मेरा ख्याल है कि लोग, हमारे जो फॉरेन पॉलिसी वाइज लोग थे, उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि फौरी तौर पे चाइना के साथ को हमने राब्ता किया, उन्हें समझाया कि हमने जो साथ मेंबर बने हैं सीटो और सेंटो के, जो बगदाद पैक्ट वगैरह का, उसका मकसद आपके खिलाफ होना हरगिज नहीं है। चूंकि इंडिया हमारा आर्च राइवल है और वो रशिया के बहुत क्लोज हो गया है, इसलिए तो उस खौफ से हमें करना पड़ा है। चाइनीज ने इस बात को समझा और 54 में शायद फौरी बाद चुएन लाई जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनके, वो पाकिस्तान भी आए और हमारे ताल्लुकात उन हालात में भी, जब हम अमेरिका के डिफेंस पैक्ट के मेंबर थे जो उनके खिलाफ थी, हमारे ताल्लुकात उनसे कायम रहे और बेहतर होते गए। तो यही बात मेरा ख्याल है इस मौके पे कि अमेरिका को भी समझनी चाहिए कि हम चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं उस वक्त बने हैं जब आप देखिए कि हमारे पास वॉर ऑन टेरर की वजह से 1 to 1.5 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी, $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। उस वक्त चाइना ने यहाँ पे $45 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सीपैक के थ्रू का, और वो कोई स्ट्रेटेजिक तो प्रोग्राम नहीं था, इकोनॉमिक प्रोग्राम था, लेकिन उस पर उन्होंने मोहफूज। मेरा ख्याल है कि कोई पाकिस्तान को जहां पे अपना इंटरेस्ट है उसको वॉच करना चाहिए। हमें अगर जैसे मिनिस्टर ने कहा पेट्रोलियम ने कि 35% हमारी ज़रूरियात रशियन ऑयल पूरा करेगा और हमें सस्ता मिलेगा, तो हम डेफिनेटली उनसे लेंगे। इंडिया भी ले रहा है, ठीक है। तो इसलिए मेरा ख्याल है सिर्फ समझाने की बात है उनको, दिस नथिंग अगेंस्ट। हम फॉरेन पॉलिसी को किस अंदाज में लेके चलते हैं। वैसे तो अमेरिका ने तो कह दिया है कि हमें पाकिस्तान की मुश्किलात का एहसास है और हम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्टेबल देखना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रूस के साथ जो हम अपनी एनर्जी जरूरियात को पूरा करने में आगे बढ़ रहे हैं, तो अमेरिका को इस पे कोई एतराज नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि प्रॉपर्ली उसको हैंडल करें और डिप्लोमेसी ठीक करें, तो वो आप समझते हैं कि जो हमारी मौजूदा हुकूमत है ये राइट ट्रैक पर है। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस लिहाज से राइट ट्रैक पे है। जो पीछे एक एंटागनिज्म हो गई थी सिर्फ नारेबाजी की वजह से, लेकिन आपकी फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले तो बहुत होते हैं।
لیکن جو رولر ہوتا ہے ایک ہی شخص اگر کوئی بیان دے دے تو وہ آپ کی فورن پالیسی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. اگر کوئی وہ اینٹی کسی ملک کے بیان دے گا اس کا مطلب ہے غیر ذمہ دارانہ بیان آپ کی غیر جو بھی تو وہ آپ سمجھیں کہ اس کو وہ فورن پالیسی اور آفیشیل اسٹیٹمنٹ سمجھیں گے. تو وہ جو حالات خراب ہوئے تھے ان کو تھوڑا سا واپس لے کے آئے ہیں. یہ حالات خراب یہ کس طرف آپ اشارہ عمران خان صاحب؟ جی ان کے پچھلے دور میں انہوں نے بلا وجہ بیانات دیتے رہے امریکہ کے متعلق. پہلے تو پہلا آغاز تب ہوا جب افغان طالبان آئے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے غلامی سے نجات حاصل کر لی, جبکہ اور ہم نے ان کو آزادی دلائی اور سارے اس پہ ناراض ہو گئے. یہ بھی بڑا کمال حکمت عملی تھی کہ جن کے حق میں بات کر رہے ہیں وہ بھی خوش نہیں تھے. نہیں ہم نے یہ رول خود ہی اڈاپٹ کر لیا, خود ہی اڈاپٹ کرنے میں, کیونکہ وہ آپ ایک بڑا رول لینا چاہ رہے تھے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ بڑا نازک کام ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور جا کے آپ نے بات کرنی شروع کر دی. جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹس دی ہیں تو میں نے کئی دوست جو کہ فارن آفس میں تھے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے بیانات دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا یہاں سے نہیں پوچھا گیا, خود ہی کوئی تو خود ہی. یہ ایسے بیان ہے. آپ دیکھیے کہ جو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جب بھی انہوں نے کسی فورن ڈگنیٹری سے ملنا ہوتا ہے پہلے وہ بریفنگ ہوتی ہے فورن کیا بات کرنی ہے, کیا چل رہی ہے, آپ نے کیا بات کرنی ہے اور کہاں تک جانا ہے آپ نے. اچھا تو یہ جو ہم روس کی سے انرجی کی اپنی ضروریات کی طرف جا رہے ہیں یہ تو ہمیں بڑی دیر پہلے بھی چلے جانا چاہیے تھا. تو چلو دیر آئے درست آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ایک تو یہ اس کے اکنامک امپیکٹ آپ نے بتا دیا کہ 35% ضروریات ہم روسی انرجی سے پوری کریں گے جو سستی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو نیا انرجی مکس بنے گا وہ کمپیریٹیولی لیس کاسٹلی ہوگا اور اس سے کاسٹ آف پروڈکشن جو ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے اس میں ٹھہراؤ آئے گا. اس کے آپ کوئی سیاسی اثرات بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری پوزیشن کو بہتر ہوگی روس کے ساتھ جب ہم دوستی کریں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ بات آپ تو دیکھیے کہ کافی عرصے سے پہلے ہمارا پوری ریلائنس امریکہ پہ ہوتی تھی. خاص طور پہ جو ہماری آرم فورسز کے جو ہمارے ویپنز ہیں وہ امریکن ہوتے تھے. آہستہ آہستہ ہم نے چائنا پہ ریلائنس شروع کر دی. اب بہت بڑی ہماری حصہ جو ہے وہ چائنا کے اوپر ہے. مطلب ورلڈ ہیز چینج, دنیا بدل رہی ہے. بائی پولر والا جو کی جگہ اب ملٹی پولر جو ورلڈ ہو گئی تو آپ نے ساروں کے ساتھ روابط رکھنے ہیں. اور روابط کس چیز پہ ہوتے ہیں؟ ٹریڈ پہ ہوتے ہیں, اکانومی پہ ہوتے ہیں اور آپ کی سیکورٹی پہ ہوتے ہیں. آپ کی جو فارن پالیسی ہے وہ بھی ان دو پلرز کے اوپر گھوم رہی ہوتی ہے. آپ سیکورٹی آف یور اسٹیٹ اینڈ اکانومی آف یور کنٹری. تو ان دونوں کے لیے آپ کو صرف ایک کے اوپر ریلائنس ویسے نہیں بنتی. ہوتا ہی ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن یہی ہے کہ آپ اپنا انٹرسٹ واچ کر رہے ہیں لیکن جس کے ساتھ آپ ریلیشن کا رکھ رہے ہیں اس کو بھی احساس دلا رہے ہیں کہ ہم آپ کا انٹرسٹ بھی واچ کر رہے ہیں. تو امریکہ کو ہم یہ احساس نہ دلائیں کہ کہیں آپ کے انٹرسٹ کو ہم ہرٹ کر رہے ہیں یا ہٹ کر رہے ہیں. ہم اپنا انٹرسٹ واچ کر رہے ہیں لیکن وی آر یور فرینڈز آلسو. ہمارا بڑا پرولونگڈ ان سے ریلیشن شپ ہے اور ہمارا کلچرلی بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے. تو محل اس سے ایک دم پیچھے ہٹنا بھی ٹھیک نہیں ہے. جب آپ سسٹم کو ایک دم چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بڑے نیگیٹو بہت امپیکٹ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں سوویت یونین ڈسمینٹل کیوں ہوا تھا؟ لوگ کہتے ہیں جی اکنامکلی بیٹھ گیا, ملیٹریلی بیٹھ گیا. ایسی بات نہیں تھی. صرف اس نے گورباچوف نے انٹروڈیوس کرا دیا گلاسنوسٹ اور پیریسٹروئکا یعنی اوپننس اور ریسٹرکچرنگ. اور اس کے متعلق بکس موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ پولٹ بیورو کے ایک ممبر اور شیوڈ نارزے جو فارن منسٹر تھے انہوں نے الگ الگ بیانوں میں کہا کہ جب ہم نے انٹروڈیوس کرا رہے تھے تو ہمیں علم تھا کہ اس کے نتیجے میں شرازہ بکھرے گا. کیونکہ ایک دم آپ نے اس کو اوپننس دی, ایک دم آئرن کرٹن کو ایک دم جب آپ اٹھائیں گے وہ. اس لیے میرا خیال ہے جو چیز بھی کرنی ہے آپ نے گریجول کرنی ہوتی ہے. آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا ہے تو آہستہ آہستہ ہٹے. کسی کے قربت چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آہستہ آہستہ ہو تاکہ باقی سارا سسٹم اپ سیٹ نہ ہو. لوگ جو ہیں ان چیزوں کے عادی ہوئے ہوتے ہیں تو لہٰذا ان کو ہٹانا ہمارے ڈپلومیسی. صاحب آپ نے بڑی علمی بات کہی ہے, پڑھی لکھی بات کہی ہے. ہمارا جو اس وقت پولیٹیکل کلچر چل رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں احساس ہے یہ کہ ہم اکنامکلی جن مسائل کا شکار ہیں ریجنلی ہماری جو پالیٹکس جس انداز میں چل رہی ہے
اس میں پاکستان اپنے انٹرسٹ کو کیسے واچ کر سکتا ہے اور عوام پر کم تکلیفیں کر کے معاشی بوجھ کم ڈال کے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ پوری دنیا میں اس وقت ایک اکنامک کرنچ آیا ہوا ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، ڈبل ٹرپل انفلیشن ہو گئی ہے، انٹرسٹ ریٹ بھی دنیا میں بڑھ رہے ہیں، سپلائی جو عالمی سپلائی لینز ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہے یوکرین وار کی وجہ سے. کیا آپ کے خیال میں ہماری جو موجودہ پولیٹیکل قیادت ہے، چاہے وہ رولنگ ایلیٹ ہے چاہے وہ اپوزیشن میں ہے، ویسے تو اس وقت شاید ہی کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے جو اقتدار میں نہ ہو، تقریباً تمام جماعتیں کسی نہ کسی سطح پر اقتدار میں شامل ہیں، اس کے باوجود کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ان کو احساس ہے کہ پاکستان کی مشکلات کیا ہیں اور ان کو اوور کم کیسے کرنا ہے؟ میرا خیال ہے اگر نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر جنہوں نے بھی جیسیکا نے ریزائن کیا ہے، اور جس طرح کہہ کے ریزائن کیا ہے کہ بس میں ابھی میرا پڑا تھا ٹائم لیکن میرے پہ اب وہ ہے ہی نہیں ہے کہ میں ڈیلیور کر سکوں، میں نہیں اپنی ان کی وہ انرجی یا ان کی جو ہوتی ہے نا فائر ان دا بیلی وہ نہیں ہے، تو میں جسٹیفائڈ یا میں جسٹس نہیں کر سکتی، تو میں آئی ایم گوئنگ. یعنی انہیں کوئی اقتدار کی حوث نہیں تھی. ہم یہاں پہ ان حالات میں بھی اگر اپنے ایگوز اپنے ہدف پہ لگے ہوئے ہیں اقتدار کے اور آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں، تو اس سے اندازہ کر لیجیے کہ کس کماش کی ہماری سیاست ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اقتدار کو تو بھول جانا چاہیے. آپ کہیں آئیے ہم بیٹھتے ہیں، ریاست کی بات، یہ کوئی نعرہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ اب مجھے افسوس ہوتا ہے جب یہ میں سنتا ہوں کہ انہوں نے پتے بڑے اچھے کھیل دیے اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے ایک پتا رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے ان حالات پہ بھی آپ یہ تاش کھیل رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ عوام جو ہے بھیڑ بکری ہیں جن کو آپ کا وہ منہ کھول کے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں ان کے قسمتوں کے ساتھ، کھیل کھیل رہے ہیں آپ. ٹھیک جی. اور آپ ان کی آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ نعرے لگا رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، ڈوبتی چلی جا رہی ہے. ہاں جی. تو عملی تو یہ ہے کہ آپ ایک دن اٹھ کے کہیں کہ مسٹر پرائم منسٹر میں آنا چاہ رہا ہوں بات کرنے کے، یا مسٹر پرائم منسٹر کہیں کہ میں آنا چاہ رہا ہوں یا آپ آئیے یہاں بیٹھتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں دونوں فری کین جو ہے وہ فری کین اپنی اپنی انا کی جنگ لڑ رہے ہیں، پتے کھیل رہے ہیں. سب سے بڑا لگتا ہی یہ ہے یہ پتے بازی جو ہو رہی ہے. پتے بازی تو کھیلی جاتی ہے ملک کی بحالی کے لیے، ملک کی خوشحالی کے لیے، بہتری کے لیے، نہ کہ اپنے جو گیم ہے. آپ دیکھیں نوید علی صاحب کہ اس وقت پاکستان کی 230 ملین آبادی ہے جس میں 60 سے 65% نوجوان ہیں اور وہ ڈسکنٹنٹ ہیں، جابز نہیں ہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے اور سیاست بازی ہو رہی ہے. عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، 2 صوبائی اسمبلیاں توڑ کے وہ کہہ رہے ہیں دیکھا میں نے کیا کہا. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قومی اسمبلی میں جا رہا ہوں، انہوں نے ان کے استعفے قبول کر کے چھکا مار دیا ہے. تو یعنی یہ ایک پولیٹیکل انریسٹ جیسا کہ آپ نے کہا، یہ ملک کو کس طرف جاتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا یہ یوتھ بلج ہے، یعنی 30 کی عمر تک 60% جو ہے وہ یوتھ ہے. 60% آبادی، وہ 30% اس میں 30 کی عمر تک کے ہیں. اور ان کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ آپ دیکھیے جب بھی الیکشن کرائیں آپ کے اس کے اوپر کتنا آپ کا ہیوج خرچہ ہوتا ہے، ایکسپینڈیچر ہے، وہ آپ کی اور میری جیب سے جا رہا ہے نا. تو اس کو آپ نہیں سوچ رہے اس کے متعلق. جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہی آبجیکٹو آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اقتدار قائم رہے یا میں آ جاؤں. تو اس سے باہر نکلنا ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا کسی کو. آپ سب نے حکومتیں دیکھ لی ہوئی ہیں، اقتدار دیکھ لی ہوئے ہیں. ایک دفعہ نہیں بھی ملے گی تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے اگلی دفعہ مل جائے، اور نہ بھی کبھی ملے تو پھر بھی آپ کا نام ہسٹری میں ہے کہ آپ یہاں رہے ہیں. تو اس لیے میرا سوچنا پڑے گا. اگر نہیں سوچیں گے تو عوام سوچیں گے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یہ سن کے خوشی ہوئی ہے کہ اسپیشل ٹی وی لانچ ہو رہا ہے، اور میری یہ توقع بھی ہے، اور میں ان کے مالکان کو اور لانچ کرنے والوں کو عرصہ دراز سے جانتا ہوں. میں ان کی ویلیوز، ان کے نظریات اس سے بھی بخوبی اندازہ ہوں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ اس ٹی وی کے آنے سے ہر طرح کے لوگ اس کے اندر آئیں گے، اور یہ ٹی وی پازیٹیو سائڈ کو فوکس کرے گا، اچھائیوں کو فوکس کرے گا. جتنا اس وقت ملک کے اندر جہاں بھی جس جگہ بھی جائیں لوگ نیگیٹو چیز کو فوکس کر رہے ہیں،
اور ہمارے ملک کے اندر مواقع بہت زیادہ ہیں. اس ٹی وی کو دیکھ کے، ان کے پیغام کو دیکھ کے مجھے بھی پوری قوم کو انرجی ملے گی. خاص کر ہماری جو نوجوان نسل اداروں سے آ رہی ہے، کیونکہ یہ اداروں کے اندر بھی ان کو کام کرنے کا تجربہ ہے. جب وہ لوگ آئیں گے تو ان کو مایوسی کی جگہ ہوپ ملے گی، روشن پاکستان ملے گا. جو بھی میڈیا ہے یا خاص کر جتنے بھی چینل ہیں، کسی جگہ بھی جب بھی میں ان کو لگا کے دیکھتا ہوں تو سنسنی خیز خبر، ایسی خبر جس سے انرجی، توانائی، طاقت، جذبے کی بجائے بندے کو مایوسی ہوتی ہے. میری توقع بھی ہے، میری خواہش بھی ہے، میری دعا بھی ہے کہ یہ جو اسپیشل ٹی وی ہے یہ اس کی جگہ جذبہ پھیلائے گا، ہوپ دے گا، اچھی چیزوں کو رواج دے گا، اور جو پوری نیشن اور قوم ہے اس کے اندر اس وقت قوت برداشت ختم ہوگی. چونکہ جتنا نیگیٹو چیز کو فوکس کیا جائے اتنی برداشت ختم ہوتی. تو یہ پازیٹیو سائیڈ ان کو تجربہ بھی ہے، ان کے اندر صلاحیت بھی ہے. تو یہ پوری قوم کے اندر پازیٹیو سائیڈ کو فوکس کر کے انرجی پھیلانے کا باعث بنیں گے. اور جو مجھے یہاں آ کے پتہ چلا ہے کہ خاص کر یہ ایگریکلچر کو فوکس کر رہے ہیں، تو پاکستان کو اس وقت شارٹ ٹائم کے اندر، بلکہ ان حالات کے اندر جو چیز رول پلے کر سکتی ہے وہ ایگریکلچر ہے، وہ زراعت ہے. اس سے آپ 60 دن کے اندر رزلٹ لے سکتے ہیں، 90 دن کے اندر رزلٹ لے سکتے ہیں، 120 دن کے اندر رزلٹ لے سکتے ہیں ہمارے پاس. اور جو اس وقت جو مشکلات آ رہی ہیں انشاءاللہ یہ رزلٹ آئیں گے بھی صحیح. اور اس رزلٹ کو بہتر کرنے کے اندر جو یہاں پہ ہر ہفتے کے اندر یا ہر روز ایگریکلچر کا پروگرام چلے گا، تو یہ بھی ایک ذریعہ اور باعث بنے گا. تو میری دعا بھی ہے اور میری توقع بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ سب کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اسپیشل ٹی وی کی نشریات اس وقت چل رہی ہیں، ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. اور خاص کر جو ان کے زراعت کے اوپر پروگرام آ رہے ہیں یا جو یہ زراعت کو فوکس کر رہے ہیں، یہ بھی ان کا خاص ایک مطلب فوکس ہے. اور ان کے فوکس سے اور روزانہ کے پروگرام آنے سے زراعت کو، ایگریکلچر کو اور ذمہ داروں کو فائدہ ہوگا. ان تک معلومات بھی جائیں گی. لیکن ہر جگہ جو میری توقع اور خواہش ہے یہ کر بھی رہے ہیں کہ یہ پازیٹیو سائیڈ کو فوکس کریں، اپرچونٹی کو فوکس کریں گے. یہ ان کا مقصد بھی ہے اور نظریہ بھی. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب نوید رائی صاحب، جو سیکیورٹی ایکسپرٹ اور پالیسی پلاننگ کے ماہر ہیں. جی سعید رائی صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو ریلیشن شپ چل رہے ہیں موجودہ حالات کے اندر، اور اس میں ہمارے سیاستدان جو کردار ادا کر رہے ہیں، آن گوئنگ سچویشن کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا سین بننے جا رہا ہے اکنامکس کا اور پالیٹکس کا؟ جی میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سب پارٹیوں کو اس موقع پہ جب ہماری معیشت بھی کمزور ہے اور ہماری سیاست بھی بڑی دگرگوں ہے، ان حالات میں بیٹھ کے ہی بات کرنی پڑے گی، چاہیے اور پڑے گی. یہ تو درست آپ نے کہا. نظر کیا آ رہا ہے؟ جی عملاً تو یہ نہیں بیٹھ سکتے نا. جی نہیں، میرا خیال ہے عملاً بھی یہ کام ہو جائے گا. اچھا پکڑ کے بٹھانا ہی پڑتا ہے. اچھا اور پکڑ میرا خیال ہے کے کہ وہ بیٹھ جائیں گے اور معاملات انشاءاللہ بہتر راستے پہ چل پڑیں گے. تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سیاست کو اور نظام کو مضبوط کرنا ہے تو خود اپنے آپ اس راستے پہ چل پڑیں، بجائے اس کے کہ دیکھیے لوگ بھی جو ہیں آپ عوام کے ساتھ یہ کر رہے ہوں کہ فیصلے کر رہے ہیں اور سمجھیں کہ یہ جو 22-24 کروڑ عوام ہے ان کو ہم جو کہیں گے ادھر چل پڑیں گے. تو ایسا نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے. اور ان کو سب سے بڑی اہم بات یہ ہے آپ کے فیصلوں میں شفافیت ہو. دیکھیں کل بڑی اچھی بات کی، آج بلکہ شاید آج جو پرائم منسٹر نے کل کی جو آؤٹیج ہوئی ہے اور الیکٹریسٹی کا، اس پہ انہوں نے پہلے تو معذرت کی ہے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں اس پہ انکوائری ہولڈ کر رہا ہوں کہ کیا ہوا ہے. اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ اپنی غلطی مانتے ہی نہیں کبھی. آپ کہنا شروع کرتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ تو ان کے دور میں بھی تو ہوئی تھی تو ان کو تو آپ گالیاں نکال رہے تھے کہ وہ نالائق ہیں. تو انہوں نے مانا ہے تو یہ تو آپ نے مان لیا، اچھی بات ہے. ماننا چاہیے، ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، اور جہاں بڑی غلطی ہوئی ہیں وہاں پہ ہیڈ شوڈ رول. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ریسپانسبلٹی وڈ بی فکسڈ.
تو وہ بھی نظر آنی چاہیے. اگر یہ کام ہو, اگر یہ کر دیں اس کے اوپر, آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا اعتماد ریاست میں اور حکومت میں کتنا بڑھتا ہے. اچھا سعید بھائی صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اجتماعی دانش کے ذریعے ملک کو مسائل سے نکالا جا سکتا ہے. مل جل کے بیٹھیں, سر جوڑ کے بیٹھیں, اپنی اناؤ کو چھوڑیں, سیاست کو چھوڑ کے ریاست کی بات کریں. اور آپ نے ایک بات جو کہی ہے بڑی ذمہ داری سے کہی ہے, اور ظاہر ہے آپ کا تعلق بھی ساری زندگی, آپ کا پروفیشن بھی ایسا ہے کہ آپ جاننے والوں کو جانتے ہیں کہ ان کو بٹھایا جائے گا. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہوپ فل آپ نے بات کہی ہے کہ اب یہ اس طرح سر پھٹول جاری نہیں رہے گی, بلکہ ان کو بٹھانے والے سر ان کے جوڑیں گے اور ملک کو مشکل حالات سے نکالنے کی سبیل پیدا کی جائے گی. میں اس میں کہہ دوں کہ اس میں عوام بھی شامل ہیں. اچھا, آپ دیکھیں جب برنک پہ بالکل کھڑے ہیں, ایج پہ کھڑے ہیں, تو کوئی نہ کوئی تو آپ کو بازو پکڑ کے پیچھے لائے گا. یہاں تھوڑا تھوڑا مسکرا بھی رہے ہیں, آپ اس پہ بازو پکڑے گا کون, کھائی میں جا پڑیں گے تو بازو پکڑنا پڑے گا. تو بہتر یہ ہے کہ خود آپ دیکھ کے پیچھے ہٹیں تاکہ نظام کی جو ہے نا وہ سینکٹیٹی وہ قائم رہے. ورنہ آپ بلیم کرتے رہیں گے ایک دوسرے کو کہ اس نے روکا تھا, وہ لے کے آیا تھا, آپ کو وہ لے کے آیا ہے. یعنی آپ کہیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ نیشنل گورنمنٹ بن جائے گی؟ نیشنل گورنمنٹ کا میں نہیں کہہ رہا, نہ ہی میں ان کے اس کا حق میں ہوں. اوکے, جو کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. یہ بیچ میں جو ٹانکے لگانے والا کام ہے نا, اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے, اور جو ٹانکے لگاتے ہیں لا کے انہوں نے بھی نقصان پہنچایا. نیشنل گورنمنٹ آپ سمجھتے ہیں ٹانکا ہے؟ یہ سب آزمائے ہوئے ہیں. وہ جو گدھ ہیں جو بار بار آ کے جن کو آپ بٹھاتے ہیں کہ یہ آئیں گے, ٹیکنوکریٹس آئیں گے, نیشنل, یہ سب ڈکوسلے ہیں. جو آپ کا کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے اس کو فالو کریں, اور کسی اور کو اجازت نہ دیں کہ وہ آ کے. نہیں, وہ تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرا دو. نہیں, الیکشن کرا دیں, ٹائم ہے نا اس کا الیکشن کا, اکتوبر میں. آپ کل یہ الیکٹ ہو جائیں تو دوسری کہیں گے 1 سال بعد الیکشن کرا دو, تو وہ بھی تو کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے نا. اوکے, تو جب ٹائم ہے اس پہ کرائیں آپ الیکشن. اچھا سعید بھائی صاحب, ویری شارٹلی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن حل ہے ٹائم پہ بھی ہو؟ اگر الیکشن جو ہے حل ہے, کنٹینیوٹی جو ہے آپ کی ڈیموکریسی کی وہ تو مضمر ہے فیئر الیکشنز میں ہی. اوکے, لیکن ارلی الیکشن کرا کے آپ کی معیشت ٹھیک کرنے کا حل نہیں ہے. دیکھیں پہلے آپ کی 3 مہینے کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی. کیئر ٹیکر کو تو کوئی فیصلہ کرے گا نہ باہر کی دنیا ان کو سیریسلی لیتی ہے. تو وہ تو حل نہیں ہے, وہ تو نقصان ہو جائے گا مزید. اپنے ٹائم پہ الیکشن ہونے چاہیے, لیکن الیکشن ہونے چاہیے اور فیئر ہونے چاہیے. کہتے ہیں کہ 2 فیئر الیکشن ہو جائیں تو ڈیموکریسی میچور ہو جاتی ہے. تو یہی سسٹم, میں کہتا ہوں کہ مسیحا کوئی نہیں آئے گا آپ کے لیے, آپ کا سسٹم ہی آپ کا مسیحا ہوگا, تو اس کو مضبوط کیجیے. اچھا نویر علی صاحب, دیکھیں عمران خان صاحب نے تو یہ جو ایک آئین کے تحت جو کیئر ٹیکر سی ایم بنا ہے پنجاب کے نقوی صاحب, محسن رضا نقوی صاحب, ان کو بھی ماننے سے انکار کر دیا. تو الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ مجھے اگر 2/3 میجورٹی ملنی چاہیے, تو اگر 2/3 میجورٹی نہیں ملتی تو وہ کہیں گے کہ الیکشن ہی صحیح نہیں ہوئے, تو کیا کریں گے؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ انتشار کی جو کیفیت ہے اس نے بھی معیشت کو بہت دھچکا لگایا ہے. ٹھیک ہے, اتنی عمر میں ماشاءاللہ 70 سال کے ہیں, اتنی عمر کے بعد آپ تحمل کا مظاہرہ نہیں کر رہے, آپ کو اتنا تدبر کا مظاہرہ نہیں کر رہے کہ ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت. اسی کا تو ہم یہ بات کر رہے ہیں 20 منٹ سے کہ ان کو اس موقع پہ تدبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے, تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. انتشار کریں گے نہ ان کو کچھ ہوگا ملے گا, نہ انہیں ملے گا, اور ملک کو نقصان ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ پکڑنے والے پکڑ کے بٹھانے والے نہیں, آہستہ آہستہ خود ہی بیٹھنا پڑ جائے گا ان کو. آپ کی دیکھیے گا کہ ایسے نہیں ہے کہ کہتے ہیں نا کہ squeaking wheels are not always oiled, they are removed also. صرف ہر دفعہ ٹھیک نہیں کیا جائے گا, فارغ بھی ہو جاتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی لا کے فارغ کر دے گا, تقدیر کا اپنا ایک ڈیوائن پروسیس ایک ہے, اس میں کام ہو جاتا ہے. یعنی جس صورتحال پر ہمارا ملک معاشی طور پر, سیاسی طور پر اور معاشرتی طور پر پہنچ چکا ہے, اب لگتا ہے کہ یہ اس طرح حالات جاری اور ساری نہیں رہ سکتے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آئین کو نشان راہ بنا کر ایسا سیاسی رستہ اختیار کیا جائے جو ملک کو انتشار, فساد اور معاشی بدحالی سے نکالے. اور اس کے لیے جو ہماری سیاسی قیادت ہے اور جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں, صرف سیاستدان نہیں بلکہ دیگر بھی
ایکسپرٹس جو ہیں اور دیگر ادارے جو ہیں, جو آئینی ادارے موجود ہیں پاکستان میں, وہ مل جل کر بیٹھیں اور اجتماعی دانش کے ذریعے فیصلے کریں اور ایک ایسی طویل مدت پالیسیاں بنائیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ملک جو ہے وہ سیاسی افراتفری اور معاشی بدحالی سے نکل سکے. تو یہی ہمارے مسائل کا حل ہے. نوید بھائی صاحب, یہ جو جاری ہماری سیاسی صورتحال ہے, اس کا حل جو ہے وہ تو آپ نے تجویز کیا کہ کسی ایک کے بس میں نہیں ہے, اور ہمیں ہمارے سیاستدانوں کو اپنی اناؤں کو چھوڑ کر آگے بڑھنا پڑے گا اور اجتماعی دانش کے فیصلے جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے. بالکل. آپ یہ بتائیے کہ یہ اکٹھا مل کر بیٹھنے کے لیے کون سے ایسے قومی ایجنڈے کے نکات ہو سکتے ہیں جن پر سب کا اتفاق ہو؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی معیشت نمبر 1 ایجنڈا پہ ہے. آپ کا جو جیسے وہ کہتے رہے ہیں کہ مساق معیشت کیجیے, اس میں کوئی آپ کی انا کو ٹھیس نہیں پہنچے گی, کوئی آپ کے اہداف کو ٹھیس نہیں پہنچے گی. آپ کے فالوورز رہیں گے, آپ کے ووٹرز رہیں گے. آپ مل کے جس ملک کو آپ نے حکمرانی کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے, اس کو تو حالت ٹھیک کیجیے. تو ساتھ سب سے پہلے یہی کام کریں. معیشت کی بحالی اور طویل مدت پالیسیاں ترتیب دی جائیں اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک سٹریٹجی بنائی جائے, اور یہ کم از کم 20 سال کے لیے یہ اکنامک پالیسی ہونی چاہیے. حکومت کوئی بھی ہو وہ ان پالیسیوں سے اور ان حکمت عملیوں سے ڈیویٹ نہ کر سکے, تاکہ جو ہمارے لوکل انویسٹر ہیں اور جو فورن انویسٹر ہیں ان کو یقین ہو کہ حکومت کی تبدیلی سے ان کا جو سرمایہ کاری ہے اس کو کوئی گزند نہیں پہنچے گی. ایک تو یہ نقطہ ہو گیا, مساق معیشت ایک بہت بڑا پوائنٹ ہوگا. جی دوسرا, چونکہ میں نے کہا ہے کہ سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے عجیب مزاج بن گئے ہیں, تو ان سیاسی پارٹیوں میں نیو بلڈ بھی لے کے آئیں, جو لوگ میرٹ پہ ہیں ان کو بھی لائیں. صرف آپ ان کو نہیں جو جی حضوری کریں یا جن سے آپ یس سر سننا چاہیں, جن سے تھوڑا سا اختلاف رائے بھی سنیں لیکن آپ کے لائل رہیں, ان کو لے کے آئیں. نہیں, نیو بلڈ چینج. سعید بھائی صاحب, آپ نے نیو بلڈ کا کہا, تو عمران خان صاحب تو سارا نیو بلڈ ہی ہے. ان کے اپنے کے علاوہ کہ وہ 70-72 کے ہیں, باقی تو ان کے جو فالوور ہیں وہ نہیں. آپ خود دیکھیے کہ وہ ماشاءاللہ جب سے پارٹی بنی ہے تب سے چیئرمین ہے. اوکے. تو ایسے ہوتی ہے سیاست کا فروغ, ایسے ہوتا ہے, ارتقاء ایسے ہوتا ہے. آپ 5 سال رہیں, 10 سال رہیں, اس کے بعد باقی لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں, ان کا کوئی دماغ نہیں ہے یا وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اوپر لایا جائے, اور ساتھ ان کے جو لوگ ہیں وہ باقی پارٹیوں میں پھر پھرا کے جو کوئی بہت اچھے لوگ ہیں. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ فصلی بٹیرے ہیں؟ بہت ان میں ایسے لوگ ہیں جو فصلی بٹیرے ہیں, جن کو ساتھ لگا دیا گیا تھا اور ساتھ چل رہے. کئی میں جانتا ہوں ایسے لوگ بھی تھے, جب وہ منسٹر بنے یا MNA بنے تو عمران خان ان کو جانتے ہی نہیں تھے. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, ان کا جو انہوں نے خود MNA اور خود منسٹر, یعنی عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے. انہوں نے خود تعارف کرایا جناب میں آپ کا MNA. جی, اور میں آپ کا منسٹر بھی ہوں گا. تو یہ وہ بھی پرانے لوگ ہیں اور وہی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اوپر بھی خود بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ ڈیموکریسی ود ان پارٹی تو کریں, جمہوریت کو پارٹی سے آغاز کریں تاکہ آپ کا مزاج تو بنے. وہ مزاج نہیں بن رہا. اچھا نوید بھائی صاحب, یہی چیز نون لیگ میں بھی ہے, یہی چیز پیپلز پارٹی میں بھی ہے, سب پارٹیوں, یہی چیز جو دینی جماعتیں ہیں سوائے جماعت اسلامی کے, شاید ہی کوئی اور سیاسی یا مذہبی یا دینی پارٹی ہے جس میں کسی خاندان کا, کسی خاص گروہ کا غلبہ نہیں ہے سوائے جماعت اسلامی کے. بالکل, یہ ایک وبا ہے جو ساری پارٹیوں میں ہے اور دائمی بیماری ہے. اس بیماری کو چینج کرنا بہت ضروری ہے. اس کا بھی بندوبست اس قومی ایجنڈے میں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے اس کا بندوبست انہیں خود کرنا چاہیے, ورنہ میرے نزدیک اس کا سلوشن ہے کہ یہاں پہ جو اتنی بڑی آبادی ہے 22 کروڑ 24 کروڑ لوگوں کی, اس میں بہت بڑی تعداد پڑھے لکھے لوگوں کی, سیریس لوگوں کی جو سوچ سکتے ہیں. تو آپ یہاں بڑے پریشر گروپس بنائیں, جو ہر فیصلے, ہر پالیسی, ہر اس طرح کی چیز کے اوپر اپنا دباؤ سیر حاصل, وہ گفتگو کریں, گفتگو ہی نہیں عمل بھی کریں, ان پہ دباؤ ڈالیں کہ یہ کیا آپ نے بتائیں, یہ کون یہاں پہ آیا آپ بتائیں,
थिंक टैंक आप कहना चाह रहे हैं? बाहर थिंक टैंक होते हैं, यहाँ पे जरा ज्यादा उन्हें प्रेशर उनमें होना चाहिए कि दे शुड इन्फ्लुएंस देम, बजाय इसके कि वो दूसरी जो पावर हमेशा आती है जिस पे हम मोतरज होते हैं। ये लीगल और डेमोक्रेटिक तरीका है कि ये लोग हम खुद ही और हमारी बात सुनी जाए। ये आप देखें, ये भी एक एजेंडे में होना चाहिए। ये एजेंडे का ये 2-3 चीजें बहुत अहम है कि आप मिसाक मैशत कर लें, अपनी पार्टियों में जमहूरियत कायम करें, और आप प्रेशर ग्रुप्स जो हैं बड़े, ये उन पे नहीं है, बाकी लोगों पे है, वो उनको कायम करें ताकि दबाव डाल सके, ताकि उनको फ्री हैंड न मिले कि जो बात उन्होंने कर दी बस ठीक है, मुंह से निकल गई। हाँ जी, बस कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये 3-4 चीजें होंगी। बाकी आपका आइन मौजूद है, वो आपको रास्ता दिखाता है। यानी यही एक सेक्रेट बुक है जिसको जो इज्तिमाई दानिश की अलंबरदार है। इस आइन पर तमाम कौम ने, इसके तमाम स्टेक होल्डर्स ने, तमाम सूबों ने, तमाम कम्युनिटीज ने इत्तेफाक किया हुआ है। इसी को निशाने मंजिल और निशाने राह बनाकर हमें लायामल तरतीब देना चाहिए। नवीद राय साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और हमारे नाजरीन को आपने अपने ख्यालात आलिया से मुस्तफीद फरमाया। नाजरीन, अपने मेजबान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।